ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما۔ سورۃ الفاتحہ اصل میں ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھلائی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کس طرح بندوں کو سکھلا رہا ہے۔ اللہ نے دعا کس طرح شروع کی، اپنی حمد کے ساتھ اپنی تعریف اور توصیف پہلے بیان فرمائی، اور اس میں بندوں کو بھی یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو پہلے اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنی اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگی کہ اے میرے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط مستقیم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرفوع حدیث ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ ہے، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے زیادہ وسعت والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب اسی سیدھی راہ پہ چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ پر لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو تو ہدایت دے دی، پھر ہر نماز میں بندہ کیوں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد سیدھی راہ پہ ثابت قدمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ بھٹک جائے اس راہ سے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کریو بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس سے مراد ثابت قدمی کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء کی راہ، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ، جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، گنے چنے ہوئے بندے ہیں جن سے تو راضی ہوا۔ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، جیسے فرعون ہے، نمرود، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہود جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی سزائیں دی، ان کو بندر بنایا، اور بھی بہت سی سزائیں دی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں جو اپنی نافرمانی میں بڑھتے گئے، گمراہیوں میں بڑھتے گئے۔ آمین۔ آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں کہنا مستحب ہے۔ آمین کے معنی ہے یا اللہ قبول فرما۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے اور اپنی آواز کو دراز کرتے تھے، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آواز بلند کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے
تو آپ کی آمین کو پہلی صف والے سن لیتے تھے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ آمین کہنے کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے جو صحیحین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کے تمام پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔